بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 144 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نماز وتر کے احکام و آداب حصہ دوئم۔ نماز وتر کے احکام و آداب حصہ دوئم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ وَيَتَّبِعُ الْمُتِمُّ قَانِتَ الْوِتْرِ لَلْفَجْرِ۔ ترجمہ: اور پڑھے وطر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت، اور دعائے قنوت نہ پڑھے وطر کے غیر میں، وطر کے علاوہ میں، اور اتباع کرے مقتدی قنوت وطر پڑھنے والے کا، اور اتباع کرے مقتدی قنوت وطر پڑھنے والے کا، نہ کہ قنوت فجر پڑھنے والے کا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے دعائے وطر اور اس کی تحقیق۔ دعائے وطر اور اس کی تحقیق۔ نمبر 2، وطر کی قرات کا حکم۔ وطر کی قرات کا حکم۔ نمبر 3، وطر کے علاوہ دعائے قنوت کا پڑھنا اور مذہب شافعی۔ وطر کے علاوہ دعائے قنوت کا پڑھنا اور مذہب شافعی۔ نمبر 4، سوائے وطر کے قنوت میں امام کا اتباع نہ کرنا۔ سوائے وطر کے قنوت میں امام کا اتباع نہ کرنا۔ نمبر 5، قنوت نازلہ اور اس کا حکم۔ قنوت نازلہ اور اس کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی دعائے وطر اور اس کی تحقیق۔ چونکہ یہ باب چل رہا ہے وطر کی تفصیلات میں، وطر کے احکام و آداب کے اندر، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، کہ پڑھے وطر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت، اور دعائے قنوت نہ پڑھے وطر کے علاوہ۔ تو آیا کہ دعائے وطر، اس کی دعائے وطر اور اس کی تحقیق، کہ وطر کی جو آخری رکعت میں دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، جس کے الفاظ مشہورہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ الفاظ ہیں۔ البتہ بعض روایات میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ تھی دعائے قنوت۔ تو دعائے قنوت کے وہ الفاظ بھی ہیں جو مشہور و معروف ہیں اور عمومی طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی کو دعائے وطر بھی کہتے ہیں، دعائے قنوت، اور اسی کو دعائے وطر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، وطر کی قرات کا حکم۔ وطر کی قرات کا حکم۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ وطر کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور دوسری کسی سورت کا پڑھنا بالاتفاق واجب ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وطر سنت ہے اور سنن کی ہر رکعت میں قرات واجب ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک بھی وطر کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا پڑھنا واجب ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر اگرچہ واجب ہیں، لیکن چونکہ وطر کے وجوب کا ثبوت وہ سنت سے ہے، اور سنت مفید یقین
نہیں ہوتی، اس لیے وجوب وطر میں ایک گنا شبہ ہے، اس لیے وجوب وطر میں ایک قسم کا شبہ ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً ہر رکعت میں قرات کو واجب قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً ہر رکعت میں قرات کو واجب قرار دیا ہے کہ وطر کے وجوب کا ثبوت جو ہے وہ سنت سے ہے، اور سنت وہ مفید یقین نہیں ہوتی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً ہر رکعت میں قرات کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقرا فی کل رکعت منہ الفجر الفاتحۃ وسورۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ پڑھے وطر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت۔ تو یہ تھا وطر کی قرات کا حکم کہ وطر کی قرات بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک ہر رکعت میں واجب ہے، سورت فاتحہ کا پڑھنا بھی اور سورت کا پڑھنا بھی۔ صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس لیے واجب ہے کہ ان کے نزدیک وطر سنت ہے، تو اس لیے ہر رکعت کے اندر قرات واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ وطر واجب ہے لیکن قرات ہر رکعت میں اس لیے واجب قرار دی گئی چونکہ اس کا ثبوت سنت سے ہے، اور سنت مفید یقین نہیں ہوتی، تو اس لیے احتیاطاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر رکعت میں قرات کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ تھا وطر کی قرات کا حکم۔ نمبر 3، وطر کے علاوہ دعائے قنوت کا پڑھنا اور مذہب شافعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے۔ عند الاحناف وطر کے علاوہ کسی بھی نماز میں دعائے قنوت کو نہ پڑھا جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے۔ ان کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی صلاۃ الفجر الی ان فارق الدنیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ احناف کی طرف سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنط فی صلاۃ الفجر شہرا یدعو علی رعل وزکوان واسیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی عرب کے قبائل رعل، زکوان اور عصیہ کے لیے کہ ان کے خلاف آپ بددعا فرماتے تھے، ثم ترکہ، پھر اس کو ترک کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قنوت کا جو پڑھنا نماز فجر میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ وہ جو قبائل جنہوں نے صحابہ اکرام کو قتل کیا تھا دھوکے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بددعا فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے ایک عارض کی وجہ سے فجر کی نماز کے اندر اس کو پڑھا ہے، اور پھر الفاظ ہیں ثم ترکہ، پھر آپ ترک کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا دعائے قنوت کا پڑھنا فجر کی نماز میں نہیں بلکہ وطر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں وطروں کے اندر اس کا پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یہ تھا دعائے قنوت کا پڑھنا وطر کے علاوہ اور اس کا حکم۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر فرمایا ہے ولا یقنط لغیرہ کے الفاظ سے کہ دعائے قنوت وطر کے علاوہ کسی نماز میں نہ پڑھے، دعائے قنوت کو وطر کے علاوہ کسی نماز میں نہ پڑھا جائے۔ نمبر 4، سوائے وطر کے قنوت میں امام کا اتباع نہ کرے، سوائے وطر کے قنوت میں امام کا اتباع نہ کرے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک چونکہ سوائے وطر کے کسی دوسری نماز میں دعائے قنوت ثابت نہیں، لہٰذا وطر کی دعا یعنی دعائے قنوت میں مقتدی امام کا اتباع کرے گا، لیکن اگر امام فجر میں دعائے قنوت پڑھتا ہے تو مقتدی اس کا اتباع نہ کرے، کیونکہ عند الاحناف دعائے قنوت کا ثبوت وطر کے علاوہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے
نماز فجر میں اگر امام دعائے قنوت کو پڑھے تو مقتدی اس کا اتباع نہ کرے۔ البتہ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً نماز فجر میں دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً نماز فجر میں دعائے قنوت کا پڑھنا مسنون ہے۔ البتہ اگر کوئی حنفی کسی شافعی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے وقت ظاہر روایت کے مطابق حنفی خاموش رہے اور ہاتھ چھوڑے رکھے، ہاتھ مت اٹھائے جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ تھی امام کے اتباع کی تفصیل کے سوائے وتر میں قنوت کے اندر مقتدی امام کی اتباع نہ کرے۔ قنوت نازلہ اور اس کا حکم نمبر 4 ہے قنوت نازلہ اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس قنوت کا ذکر ہم کر چکے ہیں وہ دعائے قنوت وتروں والی ہے، کہ وتر کے اندر جس دعا کو پڑھا جاتا ہے جس کو ہم نے دعائے قنوت کہا تو وہ وتروں کی دعا ہے۔ البتہ عند الاحناف اگر خدا نہ خواستہ امت پر کوئی بڑی مصیبت آئے تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا پڑھنا درست ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بوقت مصیبت فجر کی نماز میں دعائے قنوت ثابت ہے، جس کو ہم قنوت نازلہ کہہ دیتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت ولا منجا منک الا الیک نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تو یہ تھی قنوت نازلہ اور اس کا حکم، کہ جو مشہور قنوت ہے وتروں کی دعا وہ تو دعائے قنوت ہے، اور جو فجر کے اندر جس کو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی امت پر کوئی ایسا وقت آ پڑے، مصیبت آ پڑے، تو اس قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اس قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا دعائے وتر اور اس کی تحقیق، نمبر 2 وتر کی قرات کا حکم، نمبر 3 وتر کے علاوہ دعائے قنوت کا پڑھنا اور مذہب شافعی، نمبر 4 سوائے وتر کے قنوت میں امام کا اتباع نہ کرنا، نمبر 5 قنوت نازلہ اور اس کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔